بس ایک سوال، کرسچن ریلیجن آخر ہے کیا؟ اس کو جاننے کے لیے میرے پاس بہترین موقع بنا کرسچن کی عید کا، اور وہ تھا 25 دسمبر یعنی کرسمس ڈے۔ میرے بہترین سورس تھے ملتان شریف سے ذیشان، جو مجھے چرچ دیکھنے کے لیے رشید آباد لے کر گئے۔ تو اس ویلاگ میں چرچ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اور کرسچن ریلیجن کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے بھی صحیح۔ تو اس ویلاگ کو اینڈ تک دیکھنا تو بنتا ہے۔ تو آگے کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بھیا ہم چرچ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور آج کے دن کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، کیونکہ آج ان کے لیے بڑا دن ہے اور خوشی کا دن ہے۔ یہ ہے چرنی، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹائم اس دور میں جگہ ان کو نہ ملی، ٹھیک ہے نا، پھر انہوں نے چرنی میں ان کو یہ فرشتہ ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ یوسف ہے، حضرت یوسف، ٹھیک ہے۔ یہ مریم، ٹھیک ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح، یہ ایز اے اسٹیچو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ سر اس دور میں جو جانور ان کے ارد گرد تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ گڈریے وغیرہ، اور یہ پیسے جو یہاں پر یہ سر مند آتے ہیں، نہیں، یہ سر ایز اے ہم نے جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے چندے کے طور پہ، یعنی کہ یہ ہمارا نہیں ہوتا، یہ فادر جی کا ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے نا لوگ اپنی خوشی سے ڈالتے ہیں اس کو۔ اور یہ پیچھے وہی جی، یہ ساری سر ٹوٹلی چرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک 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 ٹھیک، یہ ساری ٹوٹلی چرنی ہے۔ اور وہ جو پیچھے ہے، اب میں چاہ رہا ہوں اس کے نشان کے حوالے سے وہ سر ہمارا کیا کہتے ہیں آپ، وہ ہم کیا اہمیت؟ اس کو کہتے ہیں کہ سر وہ ہماری کراس ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر خداوند یسوع مسیح کو جس پہ صلیب دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا نشان ہے، اور ہماری تثلیث ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے ہے یہ پاک صندوق، جس میں اپنا فادر جی کی اپنا پرسنل، جس طرح کی یہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور شرکت جو لوگوں کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، شرکت کرنے والی میں، اور اس میں روٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فادر جی کو ہی اجازت ہے، عام بندہ ادھر نہیں جا سکتا۔ قریب ہو کے ہاں تھوڑا جانے سے پہلے اس کا بھی سر یہ ہے امن کی نشانی، یہ جو دونوں جی یہ تین ہے سر، 1 2 یہ تین ہے۔ یہ سر یہ اوپر موم بتیاں لگی ہوئی ہیں، جی یہ موم بتی، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیزائن بنا ہے۔ نہیں، یہ ہاں جی ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہ نا یہ 52 ہفتوں میں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی کہ ہر سنڈے یہ چلتی ہے، اب بند ہو گئی ہیں، نیکسٹ سنڈے آئے گا تو چلیں گی۔ 52 ہفتے بہن کے 52 ہفتوں میں یہ جس جی یہ ادھر تک ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ادھر تک، یہ جل کے ادھر تک آ گئی۔ یہ ہم لاسٹ ٹائم جب ہمارا ایسٹر آئے گا اس ٹائم یہ بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ 4 مہینوں بعد جب اپریل میں آئے گا۔ اچھا ذیشان بھائی، اب ہمیں آپ کیا دکھائیں گے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ سر یہ تپلا، اس کو کی بورڈ بھی کہتے ہیں، واجہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تپلا اپنا، اور اس کے ساتھ ایسا تپلا، ٹھیک ہے، جس سے ہم اپنے جیزس کی، خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور یہ مائک ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر کتابیں کس بات؟ یہ ہمارے گیت لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہاں زبور، گیت، جو ساری پرستش ہوتی ہے نا، اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ساری بکس جو ان سے نا، ہوشانہ، یہ سارے گیت لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے اس نے رائٹر کا نام لکھا ہے کہ کون ہے اس کا رائٹر جس نے یہ لکھی۔ اچھا ذیشان بھائی، میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے مسلم جو ریلیجن ہے اس میں کافی سارے فرقے ہیں، جی تو کرسچن جو ہے مذہب، اس میں بھی کوئی فرقے ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو ان کی کیا آگے ڈیٹیل ہے، تھوڑے سے بارے روشنی؟ فرقے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. ہمارا فرقہ ایک ہی ہے, ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں ہے پروٹسٹنٹ اور کیتھلک. جو کیتھلک ہے ٹھیک ہے وہ فادر جی لیڈ کرتے ہیں, اور جو پروٹسٹنٹ ہیں وہ پادری صاحبان جونسن ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی ہمارا فیک ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا, بائبل ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں ذیشان بھائی یہ جاننا چاہوں گا, ہم نے بہت ساری چیزیں کتابیں اور بکس میں دیکھا ہے, کہیں کہتے ہیں جی شادی جو ہے نا فادر وہ نہیں کرتا, کہیں پر ہے جی پادری کو شادی کرنی ہوتی. ان میں کیا تھوڑا سا اس بارے؟ یہ جو ان کی فادر جی کی ٹریننگ ہے نا وہ ہوتی ہے 14 سال کی, ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مخصوص کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ شادی نہیں کرتے. جو ہمارے پادری صاحبان ہیں وہ شادی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو اجازت؟ جی ان کو اجازت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ فادر صاحبان ساری زندگی خدمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کرسچن کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے جی تو اس دوران کیا خوشیاں منائی جاتی ہیں؟ وہ سر کرسچن کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر جو انسان آیا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کے پیرنٹس کو, اس کے والدین کو, اس کی نانی دادی جس طرح, ٹھیک ہے. لیکن کرسچن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو مخصوص کرواتے ہیں فادر جی سے, ٹھیک ہے. اس کا بیپٹزم ہوتا ہے, جس طرح آپ ختنہ کرواتے ہیں فرسٹ ٹائم, ٹھیک ہے. آپ کا پہلا یعنی کہ جو طریقہ کار ہے یا سنت کہہ لیں وہ آپ ختنہ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا بیپٹزم دیتے ہیں, بچے کو مخصوص کرتے ہیں کہ وہ کرسچن خاندان میں پیدا ہوا ہے, ہم اس کو مخصوص کرتے ہیں. ہم باہر آ گئے ہیں اب چرچ سے, اس کے صحن میں ہی بیٹھے ہیں, اور ذیشان بھائی اب بچہ ہو گیا ہے بڑا, جی ٹھیک ہے نا, اب آ گیا اس کی شادی کا ٹائم. جی تو اس پہ کرسچن مذہب کے مطابق شادی کی رسومات کیسے ہوتی ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں؟ سر جو ہے نا ہمارا بالغ ہونا چاہیے بچہ. بالغ سے مراد یہ ہے کہ 18 سال سے اوپر ہونا چاہیے, 20 22 24, پھر ہم اس کی جو ہے نا شادی کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے. اس کرسچن مذہب میں کچھ جہیز اور کچھ وہ معاملات؟ جی وہ تو پھر ہم برصغیر پاک ہند میں رہتے ہیں تو وہ تو ساری رسمیں ہمیں مہندی بھی کرنی پڑتی ہے, پھر اللہ آپ کا بھلا کرے تیل بھی کرنا پڑتا ہے جی, پھر وہ جی گھڑے والی رسم بھی کرنی پڑے. سارے معاملات ہندو والے جو ہم نے کنسیپٹ کیے ہیں, لیکن کرسچن مذہب میں یہ ساری چیزیں روک ٹوک ہے. لیکن ریتی رواج ہم کو مد نظر رکھتے ہیں, ہم مہندیاں بھی کرتے ہیں جی, یہ بھی کام کرو وہ بھی کرو, ٹھیک ہے. ایک ایونٹ بنے ہوئے ہیں. اور ان کا باقاعدہ جو نکاح ہوتا ہے, نکاح وہ اس کا جو پادری آ کے پڑھواتا ہے, جی وہ کچھ لوگ جو ان سے ہے نا وہ اپنا پادری صاحبان کو, فادر صاحبان کو گھر پہ بلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ جو ان سے ہیں وہ خواہش جس کی خواہش ہے, کچھ لوگ چرچ میں آ جاتے ہیں فادر صاحب سے ٹائم لے کے, اجازت لے کے, ٹھیک ہے. اور اس کا ہدیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نکاح کا, جس طرح آپ کے مولوی جو ان سے ہیں وہ لیتے ہیں, اس کا ایک ہدیہ ہوتا ہے. اب آ جاتا ہے کہ مسلم جیسے وہاں پر 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے, تو کرسچن مذہب میں کتنی میکسیمم شادیاں ہو سکتی ہیں, اور ڈیورس کا اس کا کیا طریقہ ہے؟ سر ایکچولی بات یہ ہے کہ کرسچن مذہب میں صرف ایک ہی شادی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ شادی دیر سے کر لیں, جلدی کر لیں, یہ تھوڑی مرضی ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن شادی ایک ہی ہے. ہاں دوسری شادی اس صورت میں ہے اور کہ اس کی وائف پہلے والی کسی بھی صورت, حادثائی صورت میں یا ویسے ہی ڈیتھ ہو جائے تو پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. لیکن اور ہمارے میں طلاق بھی نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کرسچن مذہب میں طلاق کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, طلاق بھی ہمارے میں نہیں ہے. اور ہاں, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے میں کرسچن مذہب میں چاچے بیٹی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے, پھپھو کے ساتھ بھی شادی نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے بہت عزت والے رشتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ کہتے ہو نا کہ چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوگی, ہمارے یہ خونی رشتے مانے جاتے ہیں, ہم ان میں شادی نہیں کرتے, نہ چاچے میں نہ تائے میں, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے بڑے اہم رشتے ہیں کیونکہ ایک باپ کی اولاد ہے, آگے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے وہ آپس میں بہن. اس کے علاوہ باقی رشتوں میں شادی ہو سکتی ہے. باقی ہاں پھپھو میں بھی نہیں کر سکتے, لیکن پھپھو میں اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ کی پھپھو, ظاہر سی بات ہے وہ تو پھر بیٹی دی جو دی کسی اور جگہ پہ, اس کے یعنی کہ بچوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ماموں کے ساتھ ہو سکتی ہے, یعنی کہ کزن میں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور شادی کی جو تقریبات ہے جیسے ہمارے مسلم میں ہے جی, کارڈ بھیجے جاتے ہیں ایسے ہی ہے, اور ایک لمبا چوڑا سسٹم ہے, تمام کھانے پینے کا کیا جاتا ہے, ایسے ہی ہے. وہ
ہم نے شادی کی بھی بات کر لی. جی جی تو اب شادی ہو گئی ہے, اب آ گئی ہے جناب بندہ بڈھا ہو گیا تو جی. تدفین دیواری فوت کی دا ٹائم ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ رسومات ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ہم پردیسی راہی مسافر ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر بندہ اپنی باری کا ویٹ کر رہا ہے, اور پھر جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں دفناتے ہیں, اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹے گا, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اچھا, ان کو دفنایا جاتا ہے جی جی کرسچن جی مذہب میں, جی جی اور مسلم میں جیسے ایک جنازہ ہوتا جی ہے جی تو ایسے اس جی جی کا کیا. ہمارا بھی ایسے ہی جنازہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے فادر صاحبان آخری کلمات جو ان سے بولتے ہیں, اس جنازہ ہوتا ہے باقاعدہ. ہم قبرستان ہیں ہمارے ملک پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, اور بہت پرانے قبرستان ہیں. اس طرح گورا قبرستان ہو گیا, ایک ادھر گراس منڈی ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے رضا آباد ہو گیا. تو کرسچن میں یہ ایک دوسرے کو کیسے ویلکم کرتے ہیں؟ سر کرسچن میں گڈ ایوننگ, گڈ مارننگ, ہیلو, ہائے, ہاؤ آر یو, اور جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں تو ہم برکت کے کلمات بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. جس سے بھی ہم ملتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں گاڈ بلیس یو. تعلیم ہے کرسچن کی, جی جی وہ اب چونکہ آپ مسلم ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ تعلیم ان کی کچھ اسپیشل تعلیم ہوتی ہے کرسچن مذہب کی, یا ساری جو مسلم بکس پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں. نہیں سر, ہمارے جو سے نا مشن کے اسکول ہیں, ٹھیک ہے, باقی اور بھی اسکول ہیں, بیکن ہاؤس ہے, برٹش ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا مجھے نہیں پتہ, لیکن ہمارے جو اپنا ادھر اپنا اسکول ہے مشن کے, وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی امریکہ میں اس کی بکس جو ان سے نا ہمیں لگتی ہیں. باقی اسلامی ملک ہے وہ اسلامیات کتاب بچوں کو لگتی ہے, ہمارے مذہبی تعلیم کی کتاب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تعلیم وسیع ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ کرسچن پڑھے یا مسلم پڑھے آکسفورڈ کی بکس, ٹھیک ہے نا. آپ کی کرسچن میں صرف یہ ایک ہی عید ہوتی ہے یا اور بھی عیدیں ہوتی ہیں؟ نہیں, ہمارے دو عید, ایک کرسمس ہوتا ہے اور دوسرا ہم ایسٹر کہتے ہیں جو روزوں کے بعد ہوتا ہے. وہ جی جی وہ اپنا فروری کے اینڈ میں جونسن شروع ہوں گے, اور یہ 40 روزے ہوتے ہیں, یہ اپریل تک جائیں گے. اچھا, وہ کرسچن 40 روزے رکھتا ہے؟ جی 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 40 روزے. اور اس میں بھی اسی طرح کے صبح فجر کے نہیں, یہ ہمارا جونسن نا یہ ہوتا ہے 12 گھنٹے کا روزہ. اچھا, وہ فکس ہے؟ وہ فکس ہے, یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, جس طرح سورج آج کے دن غروب ہو گیا, اور کل ہم نے جب سورج دوبارہ غروب ہوگا پھر ہم نے جون سا ہے نا روزہ کھولنا ہے. اچھا جی جی, یہ تو پھر 24 گھنٹے کا جی جی 24 گھنٹے کا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. کرسچن مذہب میں 24 گھنٹے کا روزہ؟ جی جی 24 گھنٹے کا روزہ, یعنی کہ وہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ صبح رکھا اور شام کو کھولیے, ایسا نہیں ہے. ایک مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک روزہ رکھے گا. جی جی, اور یہ 40 روزے ہوں گے؟ یہ 40 روزے ہوں گے. جی جی ٹھیک 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 جی. اچھا, اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا پیغام کوئی آپ دینا چاہیں کہ ہم اپنے یہ جو ولاگ ہے اس کو ہم اینڈ کرنے لگے ہیں. سر پیغام یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں, ہم اقلیت ہیں, منورٹی ہیں, اور ہمارا خاص خیال رکھا جائے. دیکھیں, آپ جب باہر جاتے ہیں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, کہیں بھی جاتے ہیں, تو جو ہم آپ کو جو ان سے نا اس حساب سے نہیں دیکھتے کہ آپ کرسچن ہیں یا مسلم. ہم انسانیت سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا مذہب جو ان سے نا ہمیں پیار, محبت اور انسانیت سکھاتا ہے. دیکھیں, آپ ہمارے بیٹیوں کے ساتھ شادیاں بھی کرتے ہیں, یورپ میں جا کے بزنس بھی لیتے ہیں, نیشنلٹی بھی لیتے ہیں. آپ اپنے ملک میں آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتے. سعودیہ چلے جاؤ, دبئی چلے جاؤ, قطر چلے جاؤ, عمان چلے جاؤ, آپ کو اپنے ملک میں نیشنلٹی نہیں ملے گی. لیکن ہم آپ کو اپنی بیٹی بھی دیتے ہیں, بزنس بھی دیتے ہیں, نیشنلٹی بھی دیتے ہیں, اور بعد میں, ٹھیک ہے نا, آپ ہمیں کہتے ہو کہ یہ لوگ برے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح یورپ میں آپ لوگوں کی ہم عزت اور رسپیکٹ اور قدر کرتے ہیں, ملک پاکستان میں بھی جو ہماری وجہ سے وجود میں آیا ہے, ہماری بھی ویسے ہی ہمیں حقوق اور رسپیکٹ اور عزت اور قدر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. باقی نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ملیں گے, زندگی رہی تو, ٹھیک ہے. تھینک یو. ضرور جناب. جی, یہ بلیو می, میں نے ان سے اس میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ ذیشان بھائی کی بہت بہت مہربانی. ان کا آج عید کا دن تھا اور بہت قیمتی وقت تھا آج, مطلب یہ بہت بیزی تھے, تو ان کی ایک بہت ریکویسٹ بھی تھی, انہوں نے جو میری مانی, اور بڑی میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا, تو بہت بہت شکریہ ذیشان بھائی. سر تھینک یو. اگر میرے کو آپ کو بات بری لگی ہو تو تھینک یو, اور اگر یہ
اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ میں کو باؤ کو پادری کو بشپ کو فادر نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں، ٹھیک ہے، جو میرے نالج میں تھا وہ میں نے ضرور ایکسپلین کیا، ڈسکس کیا، بتایا آپ کو، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسی ویسی باتیں ہیں جو میرے نالج سے ہٹ کے ہیں یا کوئی ایسی ویسی بات میرے سے بولی گئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت اور کرتا ہوں. مزید آپ کمنٹس کر کے ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی. جی تو اگر کوئی سجیشن دینا چاہے تو ہمیں کیجیے گا کمنٹس. تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. پاکستان زندہ باد. اوکے.